چھوٹے سے شہر میں ایک لڑکا رہتا تھا جس کا نام ارسلان تھا۔ ارسلان بظاہر ایک عام سا نوجوان تھا، لیکن اس کے دل میں غصہ، ضد اور ناشکری بھری ہوئی تھی۔ وہ اپنے باپ حاجی سلیم کو بہت تنگ کرتا تھا۔ حاجی سلیم ایک محنتی مزدور تھا جو دن بھر دھوپ میں مزدوری کرتا تاکہ اپنے گھر والوں کو 2 وقت کی روٹی دے سکے۔ ارسلان کو اپنے باپ کی غربت سے نفرت تھی۔ وہ ہر وقت دوستوں کے سامنے شرمندہ ہوتا کہ اس کا باپ سائیکل پر جاتا ہے، پھٹے کپڑے پہنتا ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے۔ اکثر وہ اپنے باپ سے کہتا، آپ نے مجھے کیا دیا ہے؟ نہ اچھا گھر، نہ موٹر سائیکل، نہ موبائل۔ سب کے باپ امیر ہیں، بس میرے نصیب میں ہی آپ آئے ہیں۔ یہ الفاظ حاجی سلیم کے دل کو چیر دیتے، مگر وہ خاموش رہتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا نادان ہے۔ ارسلان ہر وقت پیسے مانگتا۔ اگر پیسے نہ ملتے تو لڑائی کرتا، دروازے پٹکتا اور گھر چھوڑ کر دوستوں کے پاس چلا جاتا۔ اس کی ماں اکثر کہتی، بیٹا یہ تمہارے باپ ہیں، ان کا احترام کرو۔ مگر ارسلان غصے میں جواب دیتا، یہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس نصیحت ہی کر سکتے ہیں۔ حاجی سلیم نے اپنی جوانی بیٹے کے لیے قربان کر دی تھی۔ وہ کبھی بیمار ہو جاتا مگر پھر بھی کام پر جاتا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے، آنکھوں میں تھکن اور دل میں بس ایک دعا، یا اللہ میرے بیٹے کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ ایک دن ارسلان نے موٹر سائیکل مانگی۔ حاجی سلیم نے کہا، بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں۔ یہ سن کر ارسلان نے غصے میں کہا، تو پھر آپ میرے باپ کہلانے کے لائق نہیں؟ یہ سن کر حاجی سلیم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اسی رات حاجی سلیم کو دل کا شدید دورہ پڑا، مگر کسی کو نہ بتایا، بس درد برداشت کرتا رہا تاکہ گھر میں کسی کو پریشانی نہ ہو۔ اگلے دن وہ پھر مزدوری پر گیا، مگر وہاں بے ہوش ہو گیا۔ مزدوروں نے اسے اسپتال پہنچایا۔ جب ارسلان کو خبر ملی، وہ غصے میں بولا، ڈرامہ کر رہا ہوگا۔ مگر جب وہ اسپتال پہنچا اور اپنے باپ کو سفید بستر پر کمزور حالت میں دیکھا تو اس کا دل کانپ اٹھا۔ ڈاکٹر نے کہا، اگر وقت پر نہ لاتے تو بچانا مشکل ہو جاتا۔ یہ مسلسل محنت اور ٹینشن کی وجہ سے ہوا ہے۔ ارسلان پہلی بار خاموش ہو گیا۔ حاجی سلیم نے کمزور آواز میں کہا، بیٹا میں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اگر پھر بھی تم خوش نہیں ہو تو شاید میں ناکام باپ ہوں۔ یہ سن کر ارسلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کس طرح اپنے باپ کا دل توڑتا رہا۔ چند دن بعد حاجی سلیم گھر واپس آ گیا، مگر اب وہ پہلے جیسا مضبوط نہیں رہا۔ اب گھر کی ذمہ داری ارسلان پر آ گئی۔ وہ پہلی بار کام پر گیا، مزدوری کی، دھوپ میں کھڑا رہا۔ شام کو جب اسے تھوڑے سے پیسے ملے تو اسے احساس ہوا کہ باپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھیں۔ گھر آ کر وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ابو مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا۔ حاجی سلیم نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ ارسلان کی زندگی بدل گئی۔ اب وہ اپنے باپ کی عزت کرتا، اس کا سہارا بنتا، اور اسے یہ سبق ملا، جو اپنے باپ کو تنگ کرتا ہے وہ اپنی برکت خود کھو دیتا ہے۔